نادے علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لقاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بے علی بے علی اللہم قم لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل الساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مجلس ازادی مقبولیت دی خاطر صلوات مل کے سارے حضرات اللہم صلی علی ماہ رمضان ایک دفعہ درود 1,00,000 درود ثواب رکھ دے محمد و آل محمد لائے کے درود ہیں بلند صلوات سارے کو اللہم صلی علی اپنے مرحومین دے درجات تی بلندی دی خاطر بانیاں نے مجلس دے مرحومین دے درجات تی بلندی دی خاطر شہداء ملت جعفریہ لاوارث غری مومنین واسطے اور بالخصوص اور نوجوان جو کربلا کاظمین سامرہ نجف مسافر شام بی بی دے روزے دی حفاظت کر دے دار فانی تو چلے گئے سارے اندے درجات دی بلندی دی خاطر سارے مل کے خلوص نال صلوات اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر خلاق دو عالم محمد و آل محمد دی عزت اور عظمت صدقے جتنے محبان اہل بیت تشریف فرما ہو جو باہر ہیں ہر ماں ہر بہن ہر بیٹی جو آئیے جو آئے دعا ہے خدایا سب دی عظیم عبادت کو اپنے دربار قبولیت شرف عطا فرما جاگ دے ہو تو ماہ رمضان دیاں راتیں شبہ قدر دیاں راتیں خدایا عزت علیہ راتاں دے صدقے ولایت علی دے صدقے ان سارے انو قبر حسین دی زیارت نصیب فرما بقیت اللہ العظم منتقم خون حسین وارث دو جہاں امام زمن دے ظہور تاجیل فرما
باقی جو دعاواں تواڈے دلاں دے اندر موجود ہیں ذات بہتر جان دیے، اندر ہو باہر ہو، جس مقام تے تشریف فرما ہو، اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے جس امام دی ریت تو اس امام دی ذات تے فرض سمجھ کے صلوات بلند آواز نال سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے چند لمحے لینا میں تھوڑے کو۔ ماہ رمضان اپنے آخری مراحل ہے اور شبہ قدر دا سلسلہ جاری ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت جناب دے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ رحمان رحیم اور کریم اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اگلی آیت وچ بھی لطف ہے اور اس آیت دے ترجمے وچ بھی لطف ہے۔ اس آکھے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی کیا جانے یہ شب قدر کیا ہے، کوئی کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا۔ اور لیلۃ القدر دی اہمیت ظاہر کیتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے اتھو افضل رات۔ اگر سنو تو میں کردہ ہوں یہ تو بے گیو میرے واسطے کافی۔ ایک رات 1000 مہینے اتھو بہتر رات، ایک رات تسی ویکھ لو تے میں گل پیچھے کر سکتا۔ ایک رات 1000 مہینے تو افضل۔ لاہور دے شرفا رات ہو ایک کے وہ 19 دی من لو، 21 دی من لو، 23 دی من جاؤ، 5 دی من جاؤ یا 27 دی من جاؤ، رات ایک اور افضل ہے 1000 مہینے۔ قرآن دی آیت چاہ کے 4 ممنے بولو میں تقریر ختم پہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت اٹھا کے نبی دی امت دے کسی بھی مولوی کو ٹر جاؤ، وہ دے سامنے صرف اتنی جا کے منت کرو جو ماں دی جھولیاں لائے رات بیکھنا شروع کی تھی، لگ قبروں دے نیڑے گئے، داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں، مولوی صاحب جی میں او کالیاں راتاں انہیں اے بھی کالی رات، کدی اس رات کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ویکھی۔ آج بھی شب قدر جی میں او کالی رات انہیں اے بھی کالی رات۔ مولوی صاحب نہ کدی ایک چند دی روشنی فرق آیا، نہ ستارے دی چال بدلی، نہ آسمان کو پھل لٹ کے ویکھے۔ ایک گل دا جواب تا دے مولوی، اس رات میں اللہ اتنی فضیلت کیوں دیتی ہے؟ کالیاں او بھی تے کالی اے بھی، تو بھی اس کیوں آکھے جو اس رات میں 1000 مہینے تو بہتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ مولوی دا کیتا جتنا بھی سخت ہوئے لاہور علیہ وہ اے آکھ کے دعا بند کر دیندے، وہ عددی فضیلت اس وقت سے ملی۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ گل تاں کر سا جب اسے سر چاہیا، اس رات میں قرآن نازل ہوا، جدا وہ آنکھیں اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن چاہ کے مولوی نے سر دے رکھے غیرت کر کے جواب دے، جس رات میں قرآن اترا وہ رات باقی راتوں جیسی نہ رہی، تو جس ذات پہ اترا تھا محمد تیرے جیسا کیسے ہوگا؟ بسم اللہ۔ جس رات میں اترا رات باقی راتوں جیسی نہیں، اور جس کی ذات پہ اترا نیڑے بیٹھے ہو تو نیڑے اندھا حق زیادہ ہوندہ جا، قریبی ہوندہ اگو سیر ساٹھ گئے، سیر چاہ دو یال بولو نہیں پر سیر تا چاہو۔ جس رات میں اترا وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں،
اور جس کی ذات پہ اترا وہ محمد تیرے جیسا. بیٹھے ہو. اچھا یہ قرآن اترا کیڑی جاتے پہاڑا چ نہیں, غارت نہیں. وہ قرآن چاہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, میرا حبیب ہم نے قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا تھا. ہم نے قرآن تمہارے دل پہ نازل. اس کا مطلب یہ ہے جو حقیقت قرآن اور رسول دا دل ہے. تقریر ختم ہو گئی. حقیقت قرآن میرے نبی دا دل ہے. گال کروں گا ایک تے نو سمجھ آ جائے. حقیقت قرآن رسول دا دل ہے. تے جیڑا گھر اسی رکھے ہوئے قسمہ واسطے, سارے مجمع انہوں نے پتہ نہیں کی ہوگی, قسمہ واسطے رکھے ہے انہیں نہیں. تو جے کوئی پڑھے بھی صحیح تو بھی غلط پڑھتا. یہ جڑا اسی رکھے ہے نا گھر, اے کیا ہے؟ اصل تو رسول دا دل جتھے اترے وہ اصل ہے. یاد رکھے جڑا ساڑھے کول ہے نا اے اصل دی نقل ہے. جتنا بول پہ میں ٹھیک ہے. اصل دی شبیہ ہے, اصل وہ ہے, ساڑھے کول نقل ہے. پھر سنو, اصل نبی دا دل ہے, ساڑھے کول نقل ہے. جڑا ساڑھے کول نا اے دے بارے مسلمان دا دن بغیر وضو دے ان ہاتھ نہیں لگدا. مولا علی مشکل کشاؤ, میری مشکل کشائی کرو, بغیر وضو دے اس نو ہاتھ نہیں لگدا. تے جے بندہ وضو کر لوے ہون ہاتھ بھی لگدا ہے. میں چہرے ہی پڑھ سکدا, میں کسی دا نام لے کے داد نہیں کھول سکدا. انہوں ہاتھ بھی لا سکتے ہو وضو کر کے, تلاوت بھی کر سکتے ہو, سینے نال لا سکتے ہو, سر تے رکھ سکتے ہو, بوسہ دے سکتے ہو, لیکن پیر نہیں لگدا. اس نو پیر نہیں لگدا. اللہ نہ کرے کوئی پیر لا لے تو ان لگ دے پتہ کہ کر سو. اشارہ ہو گیا. یہ تو مطلب ہے جو مار مار کے فنائی پٹ دے سو. تسی اکڑے کافر, تسی اکڑے مشرک, تسی اکڑے مرتد. لاہور علیہ سودی میرا کوئی نہیں, ایک منٹ بس سودی بنو تو رل کے علی دی فضیلت پڑھی, سور اللہ تو میں فضیلہ پڑھا. تے جے اور بندہ آکھے بھائی میں پہلے وضو کیتا ہی, تسی اور دو ترے مار کے اکڑے بھامے وضو کیتا ہی تاں بھی ہاتھ لگدا ہی, اینو پیر نہیں لگدا. اے ہے ناقل دا مقام. جب تک وضو نہ کرو ہاتھ نہیں لگدا, وضو کرو ہاتھ لگدا ہے, پیر نہیں لگدا. اے ناقل دا مقام ہے. اصل ہے محمد دا دل. دل ہائی سینے دے اندر, سینہ ہائی ہیٹھا, موٹے ہن ہوتا. اللہ کو اڈے دے راضی ہوئے. سینہ ہائی ہیٹھا, کندے ہن ہوتا. کعبے کھڑائی میرے نبی اور نبی نے توڑنے ہن بت. فرمایا علی میرے قریبا, میں باندھا ہیٹھا, ایک قدم رکھ کے اس پاسے, ایک قدم رکھ کے اس پاسے. ادھے لا الہ الا اللہ, ادھے محمد رسول اللہ, درمیان علی ولی اللہ. درمیان بولو یار, بولو بولو. علیون رولائی ہوئی ہے. موڑ تسی باہر نکل گیا دو جو ولایت دا قائل آپ مجلس سے بول رہی دے درمیان ہے. ہاں ٹھیک ہے. علی علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. مل کے حیدری. اچھا درمیان ہے علی ولی اللہ. ہن فکرہ نہ پڑا تو سکون نہیں آنا. ایتھے ہیں علی, نام ہے آندھے چانا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ تسی پچھو ویندے ہی نو موڑ. گلہ میں سچیئے کھڑا کردہ ہمیں دلوں آکھو کیتی تو ٹھیک ہے. سو ایتھے لا الہ الا اللہ, ایدھے محمد رسول. او کھلوتا ہی ایک بندہ پچھا, اس ویکھے او محمد دے دوست علی بھجیا اتھوں. جیڑا کام پی کر دے ہر سے چھوٹ کے گل جو زور ہوئے تو پھر زور نہیں لانا چاہیے. تھوڑا تواڈا زور ویکھاں میں رات دے کس ویلے کتنے زور وچ بیٹھے بھجیا. یا رسول اللہ قیامت نہ آ گئی.
فرمایا کہ ہو سکے علی نے آپ کے دوش پہ قدم رکھا، فرمایا زبان بند کر، قرآن پہ قرآن آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں میں رحم کرے، مل کے حیدری۔ بسم اللہ کرو یا علی قرآن پر قرآن آئے، حیدری یا علی قرآن پہ قرآن آئے۔ میں نے دیکھی قرآن پہ قرآن آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایتھے علی ہے، رسول کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، علی مزید بلند ہو گئے۔ میں تو نہیں دیکھنا، اللہ کرے تو انہوں مولا نظر آ جائیں۔ نبی کھڑے ہوئے، علی اور بلند ہوئے۔ اتنا کوئی بلند ہویا علی، پیغمبر نے علی دا چہرہ ویکھیا، فرمایا کہاں تک پہنچا؟ محمد دوست علی انگڑائی لے کے فرمایا لاؤ شیطو لنلت العرش، چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا سکتا۔ مالک پڑھ ترازی۔ سارے بولو حیدری۔ اگر چاہوں، بولو 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 بولو، میں اس مجلس ادھا بانی ہوں۔ یا علی یا علی، میں چاہوں عرش کو بھی ہاتھ لگا سکوں۔ بغیر وقت ضائع کیتے فکرہ پڑھ دو۔ قرآن آیا نبی دے دل تے، جاگ دے بندے سمجھن گے، ستے ان بندے ان سر تو فکرہ گزر گئے۔ قرآن آیا میرے نبی دے دل تے، لاہور آلے ہو دل تو آیا زبان تے، زبان تو انہا لیا جنہ زبان چرسی آئی۔ زبان تو کنہ لیا جنہ زبان چوسی آئی۔ آئے ساڑھے مسلمان بھائین، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ انہا کتاب ایک دے اندر ایک گل لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس دے متعلق۔ جنہیں نہیں پتہ دس دینا، اے مولا علی دے شاگردہ، چنگے استاد دا چنگا شاگردہ۔ اگوں نے لکھے بھئی اے ایڈے چنگے ہم، انہاں دا لقب ہے مفسر قرآن۔ کی لقب ہے جی؟ مفسر قرآن دی تفسیر کرن، ترجمان القرآن، قرآن دی ترجمانی کرن۔ کسی بندے وجہ پوچھ لئی شاہ جی بھئی یہ مفسر کی میں بڑھ گئے؟ بھائی جان مفسر کی میں بڑھ گئے؟ انہاں کہ جی وجہ یہ ہے، ایک دن نبی بیٹھے تھے مسجد میں، سامنے بیٹھے تھے عبداللہ ابن عباس۔ کوئی بیٹھے ہے، کوئی جا رہی ہے، ایک منٹ روک کے گل سن لو۔ ادھوں ایک بندہ آیا، اشارہ ہے، وضاحت دا فائدہ نہیں، لطف ختم ہو جائے گا۔ اس چاہیے یعنی کھجورہ جڑی آج کل تسی بھی کھاندے ہو، اس نبی دے کے رکھی ہے۔ رحمت دو عالم نے مسکرا کے پوچھا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ لاہور علیوں گل ضائع کر گئے ہو، صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اچھا اگر کوئی بندہ آکھیا نا جی یہ ہدیہ، تو نبی خود کھان دیا، سرکار حسن حسین علیہ السلام نے کھوین دیا۔ تو جے کوئی آکھیا صدقہ، تو نبی چاہ کیا تو لو بھائی کھاؤ موج کرو۔ بسم اللہ، یہ چوک بیٹھو بھی میرے خیال کسی موج چاہیے، لو جی کھاؤ۔ وہ بندہ آیا ایک تو دے گیا کھجورہ، جان لگا تو رسول پوچھ لیا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ ہو سکے جی ہدیہ۔ فوراً پیغمبر نے کھجور اٹھائی۔ میں اپنی 20 سال دی ذاکری دے کب تو بڑا فکرہ پڑھو جائے۔ نبی نے کھجور اے موچ رکھی، اے عبداللہ ابن عباس اے سامنے بیٹھا، نبی نے کھا لی کھجور۔ جاگ دے بندے ذرا بولو، کھجور تو بعد پیچھے کی رہ جاندے؟ گٹھلی، گکڑ، گٹک۔ وہ کھا لی نبی نے کھجور، تے نبی گٹھلی اور سٹنی ہے، وہ تو نہیں کھانے۔ مولا میری مدد کرنا۔
نبی ارادہ کیتے جو میں سٹا عبداللہ ابن عباس رسول نو گٹھلی سٹدیاں ویکھیا نا اپنے آپ نو آدھے جیڑی سٹو ہیں اے عام نہیں میں مٹھی کی تھی مطلب تسی سن لو اے جیڑی سٹو ہیں نا جی حمدانی صاحب اے عام نہیں بھائیہ جاگی او سونے آ تیرے نال یار ایتھے بے کے سائیں گے کرما لیا بس اے جڑی گٹھلی سٹو ہے اے عام نہیں اے ہے محمد دے لعاب نال تر تے نبی دا لعاب ہے نبیہ کوئی بھاری اس فوراً نبی دے گوئن ہاتھ کیتا اے نہ سٹو میں نہ دے وہ نبی نے گٹھلی ہاتھ سے رکھی پہلے دا ہاتھ ویکھیا ہاتھ تو بعد چہرہ ویکھیا چہرے تو بعد ظرف ویکھیا ظرف تو بعد نبی سوچیا دیما تے کے کر سی کر گیا تے کے ہو سی کے ہویا تے پھر قیامت تائی کے ہو سی ہار شہ لاہور آلے ہو جدہ نبی نو میار تے پوری اتر دی نظر ایداد جڑی ہونی یہی ہو گئی فکرہ تو آواز سے بڑھدا بڑھ جائے تو دینا بگر نہ تھانے داری کوئی نہیں جو زبردستی داد کھو کے کوڑے کو لے جب نبی نے اس نو دیتی گٹھلی اس نے محمد دے لعاب نال تر گٹھلی رکھی منہ میں اے چوستا گیا مسلمانہ نے کتاب لکھا یہ چوستا گیا سینے میں علم کا سمندر جاری ہو گیا سینے میں علم کا سمندر جاری ہو گیا غیرت کر کے مسلمان ایک گل دا فیصلہ کر جس نے گٹھلی چوسی تھی وہ مفسر بن گیا جس نے زبان چوسی تھی اس کے علم کا اندازہ کو یا علی جاگ دے ہو تو ایک نعرہ کوئی رال کے سناؤ گا مطا جائے نجف دا گواد حیدری گٹھلی چوسنا لباس مفسر جس نے زبان چوسی ہاں پھر تو دے علم دی حدہ ڈھونڈنے بے کے محمد والے محمد نو اپنے جیسا مت سمجھ مار کھاندہ ہے جڑا انہاں اپنے جیسا اللہ نے اس گھر نو عزت دیتی امت اس گھر نو انج لٹیا اور آج دے اس ویلے بے کے علی دیاں دے اجڑن تر رومنہ لے آؤں اے شام غریب ہیں جس لئے تُسی رو رہے بیابان جنگل چلی دیاں یقیناً وال کھول کروں دیوں شن آل محمد پن کہیں دکھے دن اور ایک حکم دی تعمیل مختصر بھائی نے ممبر دے اللہ نے اس گھر میں عزت دین دی حد نہ چھوڑی مسلمانہ اس گھر میں لٹن دی بھی کوئی کسر نہ چھوڑی این لٹے مسلمانہ اس گھر میں جو ایک گھر آج تائی نہیں بس سکیا آج تائی نہیں بسیا ایک گھر مسلمان 57 ہجری مدینہ دا شہر ایک لفظ تو ابتدا کروں اور بالخصوص سادات سیدزادی ماما بہنہ جتنے موجود ہو توڑے نال کل کر سکتا بارو کسی آکے نہیں سننا رونا تو سیئے میرے تے شان نہیں آلیہ بی بی نو رونا جے اور اپنی آقبت وسط رونا جے حسین دے گھر اللہ نے او دھی دیتی ہے جن دی زندگی تھوڑی آئی تو دکھ گھیر مرحبا ہے کر رونا دے اللہ او دھی عطا کیتی جن دی زندگی بہت تھوڑی آئی دکھ بہت زیادہ ہے دھی آئی ہے تو شبیر ہتھا تے چائی بیٹھے روندہ بیٹھے گل سمجھے روندہ بیٹھے علی اکبر دا غریب بابا آلی حسین نو پتہ لگے جو اللہ حسین نو دھی دیتی ہے عبادت چھوڑیے سو حسین دے گھر آکے آدھی حسین میں سنے اللہ دھی دیتی ہے جنہ دیئے دھیئے نو بندے رومن باقی دی مرضی ہے امام فرمینے دیتی ہے بی بی آدھی ہے میں مبارک دے بڑھائیاں
جڑا رات دے اس ویلے بیٹھے یقیناً رومن واسطے بیٹھے اکبر دا بابا دے جی ناراض نہ ہوئے تو اے دی مبارک میں تین دے سا کئیاں دی ہائے نکلی کئی نہیں سمجھے بی بی آدیا میں نے کیوں دینا ہے غریب آدھے اے تیری سنگتیں آ گئی ہے اور صدقے جانا اس لئے ہائے کہتی جے تیری سنگتیں آ گئی ہے صدقے جانا حسین دی ماں توڑے نو کسے دا محتاج نہ کر بی بی آدھی میری سنگتے غریب آدھے ہاں بی بی آدھی ہو کی میں فرمایا تو وطن چھوڑے سے نا یہ تیرے نال ٹور پوسی تھک گئے ہو تو میں لفظ چھوڑ دینا غریب آدھے تیرے احرام ترٹ سن ایدے ترٹ ویسے تو کربلا ویسے تیرے نال ویسی سمجھا کے پڑھدا مت کوئی رو پوے اگو غریب آدھے تیرا ستویں دا پانی بند ہو سی یہ دا بند ہو سی اگو سید آدھے تے اکبر لاندا ویکھنا اے ویکسی تے عباس جھڑدا ویکھنا اے ویکسی حال گئی مدینے دی نگری جدا غریب آکھیا ایک جاتے اے ود ویسی تو 70 قدماتے ہو سے اے 7 قدماتے ہو سے تو اتھے اکسے نمار 7 قدماتے اکسی ظالم نمار میرے بابے دے چھڑا ویڑا لا کوئی اللہ تو انہوں کسے دو کتنا رواوے ہو آدھی رات لے لی دیا دیا نہ رو بڑا لے ہو تو اتھے رو سے 7 قدماتے تڑپ دیا ہو سے میں ادار دفعہ کھا آئے صدقے جانا غریب آدھے تو 70 قدماتے قرآن چیسے اتھے کھلو کے منتق کرے سے اے ود ویسی جو 7ویں قدم تے ہو سی کدی میرے گل تے گل رکھ سی کدی خنجر تے ہاتھ پیسی کدی جھڑکا جھل سی موڑا تی ظالمہ دھیاں دے سامنے پیوان نہیں مریدا ظالمہ دھیاں ویکھن تے پیوان کوئی نہیں مریدا اگر تسے تھک نہ گئے ہو میری کوئی حیثیت اوقات نہیں میں کہ میں بانی دی حیثیت تے کھڑا ایک لفظ ہو رکھا جے رل جاؤ تا امام روک کے دن امہ دی جائی تو رو تا پئی ہیں لیکن جب برداشت کریں تو اے دیتے تیرے دکھاں دے دو فرق ہو رہی ہے مان نہیں سکدا سارا دے دامی گزار کے یاری دی رات تیری ہائے نہ نکلے غریب دے کیڑے دکھ دساں بی بی دی کیڑے دکھ غریب دے پہلا فرق تائیں ہاتھ جو پامنے نے اے گل لچ پیسے ہائے کر کے رو بڑا لے غریب آدھے تے شام وجنا ہے تیرے نال ویسی لیکن ایک دکھ میں رکھا گیا تے وطن وال بڑے اے زندان جمار ویسی اے بابا بابا کریں دی رول ویسی اے شمر دیا جھڑکا جھال جھال کے مر مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا اوشاللہ کہیں دکھت نہ رو سارا مجمع رلے دے ایک وین کرا ایک عالم دین نے لکھیا امام حسین دی زندگی دا معمول ہے ایس تو بڑی قسم نہیں میں ہاتھ رکھیا اکھاں نال روایت پڑھی کتاب میرے کل موجود ہے سکینہ بنت الحسین اور سکینہ آغا مہدی لکھنوی دی کتاب ہے اس لکھیا قیامت لکھ چھڑیا تو آڈے جے مجمع دے رومن واسطے فکرہ کافی ہے اے جڑی رات نہیں گزاری تو سا اس رات دے متعلق اس گل لکھی حسین دی زندگی دا معمول ہے بی بی جدہ نماز پڑھے آ نا یہ 2 مسلے وچھین دی آئی لاہور آلے ہو ایک اپنے واسطے ایک غریب پیو واسطے جملہ سنو گے تو ہائے نکلے گی ایک اپنے واسطے ایک غریب پیو واسطے اس تو بڑا لفظ میری ذاکری کوئی نہیں اس لئے کہ شام غریباں جو لگی ہے نا آگتے سارے مسلے ساڑ گئے تے آیا نماز دا ویلا حسین دھی ریت تے بہ کے انگلیاں نال 2 مسلے بڑھائے رول میں کوئی نہیں پتا زندگی دا کتھے موک جائے 2 مسلے بڑھائے کہندے واسطے ایک اپنے واسطے تھوڑا آواز دینا بھائی ایک اپنے واسطے ایک پیو واسطے من نہیں سکتا دھی رکھنا لگندہ نہ روے بی بی بیٹھی ہے پیو دے مسلے دے نماز دا ویلا ہی کان زخمی چادر کوئی نہیں وال کھلے ہوئے اتھا دے کربلا دی رہتے دامن و آگ لگی ہوئی ہے روندی بیٹھی ہے آسمان دا دیکھ کے دی میرا اللہ اگے جدر نماز پڑھ دیا بابا پاسے نال باندھا آج بابے دا مسلح خالی ہے تینو واسطہ میری دادی زہرا دے پاسے دا ایک میری بابا ملا دعا واسطے ہاتھ ہیٹھا نہ لائے پچھو کہیں دے آمن دی آواز سنی حسین دی بھی جو مڑ کے ویکھے قیامت آئی پیوں دا قاتل آئی ہاتھ جو کٹے ہوئے سر رہا
سکینہ دی جھولی ہے جو سٹ گیا دے لے جیندہ راہ بیٹھی وے دیا میں مرحبا مرحبا لے جیندے راہ بیٹھی وے دیا میں او غریب پیو ملے تھکتا نہیں گئے ایک ویڈ کر لوں میں بھائی نو ممبر دے شاید زیادہ پڑھ گیا میں معذرت چاہنا زندان شام بابا باربا کر کے رون دی آئی 2-3 بندے ہائے کی تھی تُسی نہ ہائے کرنا کوئی میری ماں بہن دی ہائے کر چھڑے میں سمجھیں گا رات دے اس ویلے توڑا بانا میرا بانا ایک قبول ہو جائے گا علامہ حسین بخت جاڑا لکھیا پیو دی مقتل تو لے کے زندان شام تک جس نو ٹھیس لگے للہ والرسول اے ہاتھ جوڑ دا معافی دے دینا جملہ حسین بخت جاڑا صاحب دے پیو دی مقتل تو زندان شام تک کدی حسین دی دیوار دی ٹیک نہیں لگی تو ان سمجھ نہیں آیا میں سخت پڑھا تا سنوا کسی مومن پوچھے کیوں نہیں لگ دی عالم رو گیا تھیا کیویں لگیا کنڈ جو زخمی آئے کپڑے دا رنگ جو سڑ پائی کدی دیوار دی ٹیک لگ کے شبیر دی دھی نہیں باندھی جدن باندھی ہے نا دیوار تو تھوڑا تھوڑا اگا ہٹ کے باندھی ایک دڑے نا زندان شام زانوہ تے ہتھن ہتھا تے سیدادی دا متھا تے رون دی بیٹھی ہے ہائے او میرا غریب بابا ہائے او میرا اللہ راسی بابا ہائے او میرا پتران دی اللہ شاہ چاہت پھر وین کیتے اس تے اتنا رنی حل گئی شام دی نگری ظالم دروازے دے سجاد بہن چپ کرا فرمیندن میں امام ہاں میں وعدہ کردہ جے دے میں نا میرے پیو دا سال اے وطن نہ روش جملہ سب تو پہلے میرے بزرگاں پڑھیا ظالم دروازے تے ہس کیا دے کیوں نہ روسی رات ود گئی فرمیندن نہ ہوشی نہ روشی جی میں اس سر چایا میں نہیں دستا میں بسم اللہ کرا ہائے صدقے جاوا کیوں ملن آیا اے پیو تے پتر دیدہ عجیب جائی مقدرہ جھولی پھیلاؤ میں ایک وین کرن سیدادی دی غربت رونا جائے غریباں رو لگے کہ کتھے پتہ زندگی کتھے جب مک جائے آج دنیا تے ہو دے کل قبر چھوڑو کوئی پتہ کوئی نہیں امام سار چاہیے ہم دن تے این ڈٹھا نے رو کیا دن بابا اکھا کھولنا پتر دا سلام ہو میں کونو کی میں سمجھانا اللہ نہ کرے اولادہ لے ہو کدی اسا جوانہ دے ہتھاں تے ساڑھے ضعیف پیو دا اند کٹی ہوئے سر آوے توڑی اسے ہائے دسی ہے جو اسی مرن تو پہلے مروے سجاد پیو دا سر دیکھے دے تڑپے حالت آئی ادھے دیا ظلفہ ادھے گئی ہوئی ادھے دیا ظلفہ ادھے گئی ہوئی پتھر دل دا بندہ نہ روسی گردن بے ترتیبی دے نال کٹی ہوئی آئی داڑی جرید چہرے تے اکبر تے اصغر دا خون آبرو کٹے ہوئے لب شہید بابا کھول پتر دا سلام ہوئی امام حسین دی آنکھ کھول گئی اینج پتر دا چہرہ ویکھیا اے بڑھڑے سمجھن گئے جوانہ نہیں سمجھ آئے گا بڑھڑے پیو دی نظر پئیے جوان دی چٹی داڑی تے اس توتا میں تو کیڑا لفظ سنا میں جو تواڈی ہائے نکلے جوان پتر تے داڑی بھائی سفید ہی پتر دے ہتھاں دے پیو دا کٹی ہوئے سر تڑپے سجاد 24 سال جو داڑی سفید رات بعد گئی پیو دا سرحان اللہ کے کب دے لے جنال سجاد بولے بابا تیری داڑی بھی اللہ دے سفید ہویا غریب آدھے کیویں نہ ہویا میں اکبر دی لاش کھایا امیر ہو سی جدہ ہاتھ سینے دنایا غریب آدھے تائیں اکبر چایا میں ماں شرابی اجرل دی ویکھی او بابا میں بھین بدماش اجرل دی ویکھی بابا میں بھین نو گھوڑے آدھا بابا میری زندگی شام مکا گئی بابا میری زندگی شام کھا گئی بابا میں بازار مکا گئے جن
جندہ ہاتھ حسین دی امانت او قبر حسین تے رکھے میں سید آدھی دا ایک وینڈ کرا سار چاہیے انہیں وہ دیوار تو وگاں لگ کے بیٹھی ہے تھوڑا جگہ زانو آتے ہاتھے ہتھا تے متھا رو دی بیٹھی ہے امام مٹھے مٹھے قدم چاہ کے بھین دے نیڑے آکے جنا اکھا کھولنا بابا ملنے آئی آئی 4 سالان دی بڑھڑی سیدادی اٹھی کتے میرا بابا غریب آدھے میرے ہتھاں تے سارے دکھ حسین دی دھی کو یاد آئے لمنے ہاتھ ودا کے لاہور آلے پہلا وین کر کے آدھے بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے کو لہن آلا بابا بسم اللہ میرا خنجر تلے پانی منگدہ ٹر گیا بابا بسم اللہ میرا اکبر دی موت مکے ہویا بابا بسم اللہ میرا بھیڑا دے سامنے مری وڑالا بابا بسم اللہ میرا ترے دہاڑے دا دسا اولاد آلیا پیو دا سر چاہ کے وکھری ٹر گئی کوئی دیا گلہ کی دیا زندان نہیں کائنات حال گئی رو رو کے آدھی بابا پہلی گل دا جواب دے پیو ایک ملنا دل جی میں تو ملنا آیا اگلی گل کر کے آدھی بابا وقت دی گل ہوندی ہے جدا تو جیندہ آوے لیٹدا آوے میں سینے تے سمجھ گیا ہے لائے بابا کرد اللہ لائے میں لیٹ دیرا میرے سینے تے سامبا 4 سالم دی سیدادی لیٹی ہے پیو دے کٹے ہویا سارے سینے تے رکھیا رو رو کے بیٹھی آدھی دی رو لگئی ویچا قیدان دے اسے ماتدہ پاک لگینا ساب چھوٹی قیدنا میں نہ دلو میرا بھول گئینا میں سکینہ پتھر دلوری دناروں میں پیو دے لبت لبلا کے آدھی اکھا کھول میں نہ مٹیاں دے نہیں میں نراندی نہیں لبدا تیڈا سینہ جیڑے عید دے دے وہ پوائے ہانی دور لگیا شمار کسے تے امتحان نہیں نا اپنا امتحان ہے میں آخری وین کردہ میں بھرانا ممبر دے ماں اے وین مقا کے آدھی بابا اکا کھول میرا چہرہ ویگ میں نڈاز میں اوہ سکینہ جنو تحجد مقداری آوے آدھی بابا میں نو ایک تو کھا گیا بابا جیتے نہ ماریا اس تیریاں بھیڑا نو مارا بابا میں نو اتنا مارا ہے میری کمار چھوڑ کے گئی ہے حسین دی آواز امی سکینہ تیرے کان کیوں زخمی ہے پیو دے منہ رکھے دیے کے نزا علی اکبر دی جاگیر دے بیٹا میں نہ شمار دماتے مارے میں لاش تیری کو بابا ہاتھ لایا او میرے نیلے ہوئے چلو جے ماتم کرنا ہی تا فکرہ سمجھے جڑا حسین دین رونا چاہتا ہے ایو وین پائی کر دی آئی میری سیر چوپ کر گئی سجاد نیرے آیا ہے پیر دا سر جا کے بیٹھا ڈھونڈ پجھے دائے آئے تیرے دی جو ماں بھیر دی شاہ پیشانی تینے کفن بیمار ظالم بڑے جو خیمے جلانے کے